ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں راتوں رات کس طرح ارب پتی ہو رہے ہیں، سٹاف کے جو جڑے لوگ ہیں راتوں رات کروڑ پتی ہو رہے ہیں، یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ اس حوالے سے بڑے بڑے خوفناک انکشافات سامنے آئی ہیں۔ جو ہمارے لاہور میں سوسائٹیز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو قوانین کے برعکس کام کر رہی ہیں۔ پراپرٹی ڈیلرز بھی رو رہے ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز بھی رو رہی ہیں، اور انویسٹر بھی اس وقت رو رہے ہیں۔ ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں، ایسی اشتہاری مہم شروع کی جاتی ہیں کہ انویسٹر بھی راغب ہو جاتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز بھی راغب ہو جاتے ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز بھی ان کی طرف راغب ہوتی ہیں، اور پھر ایک عام بندہ جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نقد پہ پلاٹ خرید سکے، سالہ سال ان کی اقساط بھی جمع کراتے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے کہ نہ انہیں پلاٹ مل رہے ہیں، نہ انہیں گھر مل رہے ہیں، اور بات پھر وہی آ گئی کہ وہ اپنا گھر اپنی چھت کا خواب سجائے در بدری ہوتے رہتے ہیں۔ اس گروہ کی گرفتاری کے بعد انکشاف ہوئے کہ وہ کس طرح ماسٹر تھے جعلی اسٹامپ تیار کرنے کے، جعلی رجسٹریاں تیار کرنے کے، اور کس منظم طریقے کے ساتھ وہ پیسہ وصول کرتے تھے، بینکوں میں ٹرانسفر کرتے تھے، کرائے کی گاڑیاں استعمال کرتے تھے، اور کس طرح اس پیسے کی تقسیم ہوتی تھی، وہ گزشتہ روز اے ایس پی شہر بانو نقوی نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں خرم پاشا۔ ناظرین، ہر بندے کا ایک خواب ہوتا ہے اپنا گھر اپنی چھت، اور لوگوں کی بڑی تعداد یہ خواب لیے منو مٹی تک جا پہنچتے ہیں، لیکن اس خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے۔ ہمارے سوسائٹی میں ایسے لاکھوں لوگ ہیں جن کے پاس، بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر کروڑوں لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس اپنے ذاتی گھر نہیں ہیں، اور ذاتی گھر بنانے کا خواب لیے وہ ایک سٹرگل میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں۔ ایسے میں جو فراڈیے لوگ ہوتے ہیں وہ کس طرح ان سادہ لوگوں کو، غریب لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس کی ایک مثال ابھی گزشتہ روز بھی سامنے آئی کہ جب اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک ایسا گروہ گرفتار کیا کہ جو گھر دلانے کا جھانسا دے کر لوگوں سے رقم بٹورتا تھا۔ اس گروہ کی گرفتاری کے بعد انکشاف ہوئے کہ وہ کس طرح ماسٹر تھے جعلی اسٹامپ تیار کرنے کے، جعلی رجسٹریاں تیار کرنے کے، اور کس منظم طریقے کے ساتھ وہ پیسہ وصول کرتے تھے، بینکوں میں ٹرانسفر کرتے تھے، کرائے کی گاڑیاں استعمال کرتے تھے، اور اس کے بعد کس طرح اس پیسے کی تقسیم ہوتی تھی، وہ گزشتہ روز اے ایس پی شہر بانو نقوی نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا۔ میرے نزدیک یہ ایک بڑا معمولی سا واقعہ ہے کہ جو ہوا ہے، اور اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ لاہور کی ہی بات کریں تو اس میں اتنے وسیع پیمانے پر بڑے بڑے گھپلے بھی ہو رہے ہیں، فراڈ بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کو دھوکے کے ذریعے لوٹا بھی جا رہا ہے، اور نیب کے پاس اس وقت متعدد کیسز جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو لاہور کے اب گرد و نواح میں بڑے وسیع پیمانے پر پھیل چکی ہوئی ہیں، اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں راتوں رات کس طرح ارب پتی ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ لگے جو لوگ ہیں، جو ان کے ساتھ ایون سٹاف کے جو جڑے لوگ ہیں وہ بھی کسی طرح راتوں رات کروڑ پتی ہو رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی لمبی داستان ہے۔ اس حوالے سے بڑے بڑے خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں کہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو سیلز ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتا ہیں وہ کس طرح سیلز پارٹنرز کو کروڑوں کا چونا لگا رہے ہیں، کس طرح سیلز ڈپارٹمنٹ کے کرتا دھرتا پلاٹینیم ڈیل، گولڈن ڈیل، سولو ڈیل کے نام پر پراپرٹی ڈیلرز اور مارکیٹنگ کمپنیز کو کنگال کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑے ہوش ربا انکشافات ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ سوسائٹی مالکان ہی نہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو سیلز ڈپارٹمنٹ کے سیلز ہیڈ ہیں وہ اپنے ہی مہربانوں کو کروڑوں روپے سے محروم کر رہے ہیں۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سیلز ڈپارٹمنٹ کے سیلز ہیڈ کا شکار سب سے پہلے پراپرٹی ڈیلرز، مارکیٹنگ کمپنی اور انویسٹرز ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر عام غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اب عام غریب لوگوں کو کس طرح جھانسا دیا جا رہا ہے سستے پلاٹوں کے نام پر، اور اس کے بعد انہیں فائلیں دی جاتی ہیں اقساط جمع کرانے کے لیے۔ لوگ اپنی جمع پونجی کو ان سوسائٹیز کی نظر کیے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے لاہور میں سوسائٹیز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد ہے جو قوانین کے برعکس کام کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی تعداد ہاؤسنگ سوسائٹیز کی جو ہیں جو ایل ڈی اے کے جو ایک قوانین ہیں ان پر پورا ہی نہیں اترتی۔ وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز منظور شدہ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اشتہاری مہم کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں، ان سے پیسے بٹور رہی ہیں، اور لوگ اپنے پلاٹوں کے حصول کے لیے پریشان پھر رہے ہیں۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جو مالکان ہیں اصل میں یہ ایک مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہو رہے ہیں،
انہوں نے خود تو اربوں روپے کما لیا ہے، ان کے سیلز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز جو ہیں وہ کروڑ پتی ہو چکے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ مر کون رہا ہے اس وقت؟ پراپرٹی ڈیلرز، مارکیٹنگ کمپنیاں، انویسٹر اور اس کے بعد عام لوگ۔ ہم بات تو ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، لیکن جب میں نے تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی تو یہ چیز سامنے آئی کہ پراپرٹی ڈیلرز بھی رو رہے ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز بھی رو رہی ہیں، اور انویسٹر بھی اس وقت رو رہے ہیں کہ یہ ایسا ایک عمل کرتے ہیں سوسائٹیز مالکان اور ان کے ساتھ جو سیلز ڈپارٹمنٹ، خصوصاً میں بار بار مینشن اس چیز کو کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح خواب دکھاتے ہیں پراپرٹی ڈیلرز کو، مارکیٹنگ کمپنیز کو اور انویسٹرز کو، اور ان تین لوگوں کو لوٹنے کے بعد پھر عام بندوں کو لوٹا جاتا ہے۔ اس وقت ایک بڑی تعداد انویسٹرز کی خود مظلومیت کا شکار ہے، لوگوں کے اربوں روپے اس وقت لاہور کی مختلف سوسائٹیز میں ڈوب چکے ہیں، اور جو انہیں طے شدہ معاہدے کے تحت جو ڈیل کی جاتی ہے انہیں وہ ڈیلز نہیں مل رہی۔ یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ جب ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان ایک پروجیکٹ اناؤنس کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ مطلوبہ جگہ ہی نہیں ہوتی کہ جس کی وہ فائلیں سیل کرتے ہیں۔ تھوڑا سا رقبہ حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہاؤسنگ سوسائٹی اناؤنس کر دی جاتی ہے اور پھر دڑا دڑ فائلوں کو بیچنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے خواب دکھائے جاتے ہیں، ایسی اشتہاری مہم شروع کی جاتی ہیں کہ انویسٹرز بھی راغب ہو جاتے ہیں، پراپرٹی ڈیلرز بھی راغب ہو جاتے ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز بھی ان کی طرف راغب ہوتی ہیں، اور پھر ایک عام بندہ جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ نقد پہ پلاٹ خرید سکے، وہ نقد پہ گھر خرید سکے، لوگ پتہ نہیں کس طرح اپنی جمع پونجی کے ذریعے ان فائلوں کو خریدتے ہیں، سالہ سال ان کی اقساط بھی جمع کراتے ہیں، لیکن اینڈ کیا ہوتا ہے کہ نہ انہیں پلاٹ مل رہے ہیں، نہ انہیں گھر مل رہے ہیں، اور بات پھر وہی آ گئی کہ وہ اپنا گھر، اپنی چھت کا خواب سجائے دربدری ہوتے رہتے ہیں۔ نیب میں اس وقت بے شمار سوسائٹیز کی انکوائریز جو ہیں چل رہی ہیں، اس میں کئی مالکان ایسے ہیں اسی سوسائٹیز کے جو منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں۔ تاہم یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مالکان غائب ہو گئے ہیں، سیلز ڈپارٹمنٹ ابھی بھی اپنی دہاڑیاں لگانے سے باز نہیں آ رہا۔ تو لہٰذا اس میں بہت ساری ایسی تفصیلات ہیں، ہم فرداً ایک ایک سوسائٹی کا ذکر بھی کریں گے۔ میرے پاس اس حوالے سے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے سیلز ڈپارٹمنٹ کے سیاہ کارناموں کی ایک بڑی تفصیل بھی آ چکی ہوئی ہے، ان تفصیلات کو بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے لگائیں گے۔ گو کہ یہ بڑے بااثر لوگ ہیں، ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے ہوتے ہیں، ان لوگوں نے اپنے آپ کو شیلٹر دینے کے لیے ایسے کام بھی شروع کر لیے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی ہمیں کوئی تحفظ ملے، تاکہ نہ میڈیا ہم تک آ سکے، نہ قانون نافذ کرنے والے ادارے آ سکیں، اور کس طرح ہم نیب کی پہنچ سے بھی دور ہو سکیں۔ ایسے جو ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے جو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے ڈاکو یہ لوگ ہیں کہ جو لوگ عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کی ایک بڑی تعداد یہاں پر لٹ چکی ہوئی ہے، اور انہیں لوٹنے میں سوسائٹیز کے مالکان کے ساتھ ساتھ ان کا جو سیلز ڈپارٹمنٹ ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایسے کام یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہر سوسائٹی کا سیلز ڈپارٹمنٹ اور خصوصاً جو ان کے ہیڈز ہیں وہ کس طرح اوورسیز پاکستانیز کو بھی بیوقوف بنا کر ان سے بھاری سرمایہ وصول کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اس سرمایہ کا پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ میرے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔